روزانہ نماز عصر کے بعد یہ چھوٹی سی سورت پڑھتا ہوں۔ ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ محترم ناظرین، یہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب و قیمتی عمل بتاؤں گا جو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل کر رکھ دے گا۔ اگر آپ نے آج کا یہ عمل کر لیا تو اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی میں بہار لے آئے گا۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ عمل ضرور کر لیجئے، انشاءاللہ رزق کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے اپنے نام اور اپنے پاک کلام میں بڑی برکت رکھی ہے۔ جو شخص ان کے ذریعے اللہ کو پکارے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ آج ہم اللہ کے کلام میں سے ایک بڑا ہی مجرب عمل بتائیں گے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے، بے سہارا ہے، تنگ دست ہے، رزق کی بندش ہے، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، در در پر اپنی مجبوری کی وجہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے، غرض روزی روٹی کی تنگی ہے، رزق کی کمی ہے، کچھ بھی پریشانی ہے، وہ شخص یہ عمل لازمی کر لے، انشاءاللہ رزق کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس شخص کو خوشحال بنا دے گا، اس کی ضروریات کو اپنے خزانے سے پورا فرمائے گا، کبھی رزق کی کمی نہ ہوگی، ہمیشہ اس کی فراوانی رہے گی۔ جو بھی اخلاص سے یہ عمل کرتا ہے وہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا، اس کی روزی اسے ہر حال میں پہنچ کر رہتی ہے، اور اس کا رزق سمندر کی گہرائی میں، کسی کالے گھپ اندھیرے میں، کسی بھاری بھرکم پتھر کے نیچے بھی دبا ہوا ہو تو بھی اس تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ کوئی اس رزق کو پہنچنے سے نہیں روک سکتا جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کشادہ رزق عطا فرمائے تو پھر یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور ہاں، جیسے کہ آج کل پھر کرکٹ کی لعنت چل رہی ہے اور آگے اس کا سیزن آنے کو ہے، اگر خدا نخواستہ آپ بھی اس فضول چیز کی لت میں مبتلا ہیں تو خدا را اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ ایک دفعہ گزر گیا تو دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا، بے شک بلک بلک کر ساری عمر روتے رہیں، یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کرکٹ ایک لعنت ہے، یہ شیطانی فتنہ ہے، اسی لعنت میں مبتلا کر کے شیطان، یہاں شیطان سے مراد فلسطینیوں کے قاتل ہیں، آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ شیطان نے ہمیں اس لعنت میں پڑوا کر ہمیں ایمان سے خالی کر دیا ہے، بے حس کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے مظلوم فلسطینی مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ کر شہید ہو رہے ہیں، اور ہم اتنے بے شرم ہیں کہ کرکٹ دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ مغرب کی ساری کفریہ طاقتیں جو کبھی ایک دوسرے کو دیکھنے گوار نہیں کرتی تھی، آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک ہو چکی ہیں۔ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، صرف چند عمل پسندوں کو چھوڑ کر سارے عیسائی یہودیوں یعنی اسرائیل کے پالتو بنے ہوئے ہیں، اور کتوں کی طرح یہودیوں کے آگے پیچھے اپنی دم ہلا رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ خود کو دنیا کی سب سے عمل پسند قوم تصور کرتے ہیں۔ اگر ان کا کوئی کتا مر جائے تو اس کا ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ دو چار آنسو بہاتے ہیں، مگر مسلمان کی جان کو یہ چوپاہوں سے بھی حقیر سمجھتے ہیں۔ پچھلے 6-7 مہینوں سے فلسطینی مسلسل ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں، مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی۔ یاد رہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو مٹ جاتا ہے۔ جنہوں نے ہمیں کرکٹ کی لعنت میں پڑوایا وہ آج دنیا پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم مسلمان خاص کر پاکستانی کرکٹ دیکھنے سے ہی فارغ نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کرکٹ جسے انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے میں پڑ کر ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اور ہم دنیا سے بھی کٹتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج کفریہ طاقتیں پوری طرح دنیا پر قابض ہیں اور مسلمانوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھا ہوا ہے۔ خوددارہ ہوش کے ناخن لیں، یہ کرکٹ فرکٹ کسی کام کی نہیں، نہ اس سے دنیا میں کوئی نفع ملتا ہے، اور آخرت میں تو ان جیسی فضولیات پر سخت پکڑ ہوگی کہ بتاؤ ہم نے جو تمہیں وقت دیا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ یہ سوال اگر ہم سے پوچھ لیا گیا نا تو سوچو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اللہ بچائے، وہ ایسا وقت ہوگا جہاں کرکٹ شرکٹ کوئی کام نہیں دے گی۔ یہ وقت کی بربادی ہے، اس کی لت لگا کر دشمنوں نے ہمیں بے حس کر دیا ہے، ہمارا وقت برباد کر دیا ہے۔ یا اللہ اسرائیل کو اس کے تمام سہولتکاروں سمیت جلد از جلد جہنم حاصل فرما۔ یا اللہ یہ اسرائیل اور اس جیسے دوسرے جن میں ٹاپ آف دی لسٹ امریکہ اور برطانیہ آتا ہے، ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے، ان کا وجود باقی نہ چھوڑ، ان کی نسلوں تک کو باقی نہ چھوڑ۔ یا آپ کی دھرتی پر بوجھ ہیں، یا اللہ آپ جلد از جلد اپنی اس دھرتی کو بوجھ سے پاک کر دیجئے۔ یا اللہ ہم میں غیرت ایمانی پیدا فرما۔ یا اللہ ہم میں وہ قوت ایمانی پیدا فرما جس سے آپ کی باغی حکومتوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیں۔
یا اللہ تمام مظلوموں کی آسمانی و زمینی غیبی مدد و معاونت فرما، بالخصوص فلسطین، شام، عراق، برما، جموں کشمیر، انڈیا، پاکستان، تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر کے دنیا سے ان کا صفایا کر دیجیے۔ یا اللہ کریم ہم سے ہماری حیثیت کے مطابق دین کا کام لے، جس طرح آپ نے ابابیل کو اپنے کام کے لیے چنا تھا۔ ابابیل اپنی جسامت میں باقی پرندوں سے چھوٹا ہے، اس کی کمزوری کے باوجود آپ نے ان سے عظیم کام لیا۔ ہم سیاہ کاروں کو بھی اپنے کام کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اور دین کی خدمت میں آنے والی ہر طرح کی مشکلات کو آسان فرما، انہیں خوشی خوشی برداشت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے، خاندان، رشتہ دار، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آسان فرما۔ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت، عقیدت اور ان کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت کینہ ہے، بہت حسد ہے، بہت زیادہ بغض ہے۔ ہمارے دل حسد، کینے اور بغض سے بھرے ہوئے سیاہ آلود ہو چکے ہیں۔ ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنی رضا کے واسطے محبت رکھنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام عالم اسلام کو فرقوں سے بالاتر ہو کر دین اسلام کے پرچم تلے جمع ہو کر اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ پوری دنیا پر اپنے پسندیدہ دین اسلام کو غالب فرما۔ یا اللہ آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں، ہماری دعائیں ادب سے خالی ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، کشکول بھی ٹوٹا ہوا ہے، لیکن ہم بڑی آس، بڑی امید کے ساتھ آپ سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں۔ یا اللہ اسے قبول فرما، جو چیز اس کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہم اس سے توبہ کرتے ہیں اور آپ سے سچی پکی معافی مانگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرما اور ہماری اس پکار کو پورا فرما دے۔ آپ کے سوا کوئی نہیں جس کے سامنے ہم اپنی فریادیں پیش کر سکیں، صرف آپ ہی ہیں جہاں کھرا کھوٹا سب چلتا ہے، اور آپ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مانگنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو ہماری کمزوری ہے، مانگنا نہیں آتا، ادب سے بھی خالی ہے، ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہم کمزور ہیں، معاف فرما دینا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، بیماریوں سے محفوظ رہے، قرضوں سے کبھی واسطہ نہ پڑے، کبھی اللہ کے سوا کسی مخلوق کی محتاجگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، پریشانیوں میں ثابت قدم رہے، مشکلات آسان ہو، غموں سے نجات ملے، مصائب و آلام کا شکار نہ ہو، کبھی نہ ہو، ہمیشہ اللہ کا فرمانبردار بن کر رہے، اس کی رضا والے کام کرے، ناراضگی والے کاموں سے بچے، آخرت میں بھی کامیاب ہونے والوں میں سے ہو، اور دنیا میں بھی امن و سلامتی والی زندگی نصیب ہو۔ اور موجودہ دور میں چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو مہنگائی کے باعث بھوک پیاس کی موت سے حفاظت رہے۔ اگر آپ کی بھی یہی چاہت ہے تو یہ عمل کریں، لیکن عمل سے پہلے یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان اور چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اچھے اعمال کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر کو اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ایمان اور نیک اعمال کی محنت کریں، خوب محنت کریں، اللہ کی رضا والے کام کریں اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں، تاکہ اللہ پاک کے یہاں آپ کی قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت گر جائے۔ لوگ فقر سے ڈراتے ہیں، حالانکہ فقر سے ڈرانا تو شیطان کا کام ہے، اس لیے آپ لوگ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو نہیں روک سکتی جو آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، نہایت توجہ سے سماعت فرمائیں۔ عمل یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اگر آپ چاہیں تو گھر پر یا مسجد، جس جگہ آپ کو آسانی ہو، دونوں جگہ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جہاں آپ نے عمل شروع کیا روزانہ اسی وقت اسی جگہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گھر پر کیا تو روزانہ گھر پر پڑھنا ہے، اور اگر مسجد میں کیا تو روزانہ مسجد میں کرنا ہے۔ اپنی سہولت دیکھتے ہوئے جہاں مناسب ہو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 1111 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی پڑھیں۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔
اگر ترتیب سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو کو پوز کر کے پیچھے جائیں اور دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی اور ہر بات اچھے سے سمجھ آئے گی۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے، کشائش رزق کے لیے اس کی نظیر نہیں۔ پورے یقین سے عمل کیجئے، شک عمل کی تاثیرات کو ضائع کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنی رحمت و فضل سے آپ پر اپنی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح نازل فرمائے گا اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا۔ یہ ایک بہت مجرب عمل ہے جو اپنا اثر ضرور کرتا ہے۔ اور ہاں، کرکٹ کی لعنت سے بچ کر رہیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔